السلام علیکم، میرے چینل دادی ماں کی کہانیوں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دادی ماں کی پیاری پیاری میٹھی میٹھی کہانیاں تو سبھی کو پسند ہوتی ہیں۔ اگر آپ بھی میری طرح دادی ماں کی پیاری پیاری میٹھی میٹھی کہانیوں سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا ہر نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ ہے کہ دنیا بھیڑ ہے۔ ایک بادشاہ تھا جو کہ بہت ہی اچھا، بہت ہی رحم دل تھا۔ وہ اپنے وزیر سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا اور اس کی ہر بات مانا کرتا تھا۔ جب بھی کہیں پہ کوئی مشورہ کرنے کی بات ہوتی یا کوئی سمجھ بوجھ کی بات کرنی ہوتی، وہ سب سے پہلے اپنے وزیر کو سامنے رکھتا، اس سے مشورہ دیتا، جیسے وہ کہتا وہ ویسے ہی کرتا، کیونکہ وہ اس کو بہت زیادہ سمجھدار مانتا تھا۔ بادشاہ کو اس کو اتنی سمجھدار ماننے کی وجہ سے، اس کو اتنی اہمیت دینے کی وجہ سے باقی لوگ اس سے حسد کرنے لگے تھے۔ وہ دل ہی دل میں وزیر سے جلنے لگے تھے اور کہنے لگے تھے کہ بس کچھ بھی کر کے اس کو بادشاہ کی نظروں میں گرانا ہے اور اس کو اس وزیر کی گدی سے ہٹانا ہے۔ بس اکثر لوگ سازشیں کرتے پر ناکام رہتے۔ ایک دن بادشاہ نے دعوت رکھی اور سب عام و خاص کو بلایا۔ اس میں ہر کوئی آیا، اس میں وہ لوگ بھی آئے جو کہ وزیر سے جلا کرتے تھے۔ دربار سجا ہوا تھا، سب آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ وہ لوگ جو حسد رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے وہ بادشاہ سے کہنے لگے، بادشاہ سلامت، ذرا اپنے وزیر سے ایک سوال تو کیجیے۔ بادشاہ نے کہا، ہاں پوچھو۔ کہتے ہیں کہ اگر اس نے صحیح جواب دیا تو ہم مان جائیں گے کہ ہاں واقعی میں آپ کا وزیر عقل مند ہے، لیکن اگر نہیں دیا تو پھر آپ کو اس کی گدی سے ہٹانا ہوگا اور اس کی جگہ کسی اور کو ہم نشین بنانا ہوگا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے سوال کیا، بتاؤ دنیا کیا ہے؟ چونکہ یہ سوال کرنے کے لیے انہوں نے ہی کہا تھا جو کہ وزیر کے حاسب تھے۔ بادشاہ نے جب اس سے پوچھا، وزیر بنا کچھ سوچے سمجھے اس نے بے ساختہ کہہ دیا، دنیا بھیڑ چال ہے۔ بادشاہ کو بہت زیادہ حیرانی ہوئی۔ اس نے کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ دنیا بھیڑ چال کیسے ہو سکتی ہے؟ اور باقی دربار کے لوگ بھی وزیر پہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے، یہ اس نے کیسی بات کر دی؟ جبکہ کسی کو ہنسی نہیں بھی آ رہی تھی لیکن پھر بھی وہ حاسد کی وجہ سے ہنس رہے تھے، کیونکہ وہ حسد کرتے تھے۔ وہ بس چاہتے تھے کہ کسی طرح بھی بادشاہ کی نظروں سے یہ وزیر گر جائے اور بادشاہ کو لگے کہ اس نے یہ غلط بات کی ہے۔ وزیر نے کہا، جی حضور میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں اسے ثابت بھی کر سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، بتاؤ تمہیں کتنا ٹائم چاہیے اسے ثابت کرنے کے لیے؟ فقیر نے کہا، بس 3 سال آپ مجھے دے دیجیے، میں آپ کو یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہ دنیا واقعی میں بھیڑ چال ہے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم ان 3 سالوں میں یہ ثابت نہ کر پائے کہ دنیا بھیڑ چال ہے تو تمہیں سرعام پھانسی دے دی جائے گی اور جو کچھ میں نے تمہیں انعامات دیے ہیں وہ سب بھی میں واپس لے لوں گا۔ وزیر نے کہا، جی ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کے وہ دربان سے اٹھا اور چلا گیا اور ایک جنگل کی طرف چلا گیا۔ کچھ دن وہ وہیں جنگل میں رہا اور سوچنے لگا کہ کیسے بادشاہ کے سامنے خود کو سچ ثابت کیا جائے کہ واقعی میں دنیا ایک بھیڑ چال ہے۔ پھر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور وہ ایک موچی کے پاس چلا گیا۔ موچی کو جا کے کہنے لگا کہ مجھے 6 فٹ کا جوتا بنا دو۔ موچی اسے دیکھ کے ہنسنے لگا اور کہنے لگا، ارے کیا ہو گیا بابا جی، آپ اتنی عمر میں سٹیا گئے ہیں کیا؟ 6 فٹ کا جوتا وہ کون پہنے گا؟ اب جب وزیر نے دوسری بات کی اس پہ تو وہ ہنس ہی پڑا۔ وزیر نے کہا، ہاں مجھے 6 فٹ کا جوتا بنا دو اور صرف ایک ہی پاؤں کا بنا کے دینا۔ اس پہ موچی زور زور سے ہنسنے لگا کہ واقعی میں اس کی تو عمر ہو گئی ہے، اس لیے یہ ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ 6 فٹ کا جوتا چاہیے، وہ بھی ایک چاہیے۔ اس پہ کے بعد جب وزیر نے تیسری بات کی تو موچی کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے کہا کہ مجھے اس جوتے پہ ہیرے جواہرات لگے ہوئے چاہیے، بہت ہی بیش قیمتی سا مجھے جوتا بنا کے دو جو کہ اس دنیا میں کسی کے پاس نہ ہو، جو بھی دیکھے بس دیکھتا ہی رہ جائے۔ موچی بہت زیادہ حیران ہو رہا تھا کہ یہ بزرگ کیسی باتیں کر رہے ہیں، قیمتی جوتا وہ بھی ایک اور اس پہ بھی ہیرے جواہرات لگے ہوئے۔ اس پہ بزرگ نے کہا کہ بس میں تمہیں منہ مانگی قیمت ادا کروں گا، بلکہ جتنی تم کہو گے اس سے ڈبل ادا کروں گا، تم بس مجھے جلد سے جلد یہ جوتا تیار کر دو۔ اس پہ موچی نے کہا، میں جتنی بھی جلدی کر لوں لیکن پھر بھی 1 مہینہ مجھے لگ جائے گا۔ اس پہ وزیر نے کہا ٹھیک ہے، میں 1 مہینے بعد آؤں گا اور اپنا جوتا یہاں سے لے جاؤں گا۔ چنانچہ جتنے دن وہ جوتا تیار کر رہا تھا
یہاں پہ وزیر جنگل میں ایک راستہ تلاش کر رہا تھا، ایسا راستہ جہاں سے لوگوں کا زیادہ آنا جانا ہو، زیادہ لوگ گزرتے ہوں۔ وہاں پر اس نے ایک مٹی کی مسجد بنائی اور بہت اچھے سے بنائی، اور وہاں پہ قالین وغیرہ بچھایا، اپنے بیٹھنے کی جگہ بنائی، اور ایک قالین رکھا اور ایک پوشاک رکھی، اور بس اس کا اب یہ مسجد کا ارادہ جو تھا وہ بھی پورا ہو چکا تھا۔ ایسے 1 مہینہ گزر گیا، وہ موچی کے پاس گیا، اس نے وہ جوتا لیا اور جوتا لا کے اپنے جو اس نے مسجد بنائی تھی اس کی سائڈ پہ ایک دیوار بنائی ہوئی تھی، وہاں پہ وہ جوتا لٹکا دیا اور آ کے اپنی مسجد میں بیٹھ گیا۔ اب کچھ دنوں بعد لوگوں کا وہاں سے آنا جانا ہوا، وہ دیکھنے لگے کہ یہ بیش قیمتی جوتا باہر لٹکا ہوا ہے، وہ بھی اتنا بڑا جوتا، اتنا بڑا تو کسی کا بھی پاؤں نہیں ہوتا۔ وہ بس یہ دیکھ رہے تھے لیکن کسی کی ہمت نہ ہوئی پوچھنے کی، لیکن وہ راستہ ہی ایسا تھا، ہر کسی کا آنا جانا لگا ہی رہتا تھا۔ ایک دفعہ کسی نے ہمت کر کے آخرکار پوچھ ہی لیا۔ وہ اندر مسجد میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں، ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی روحانی حالت میں ہیں۔ انہوں نے سر پہ پوشاک اوڑھی ہوئی ہے اور بس اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ انہیں آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں، بابا جی ذرا بات تو سنیے۔ وہ وزیر اس ٹائم جو بزرگ کی حالت میں، وہ اشارہ کر کے کہتے ہیں، 1 منٹ کہ میں ابھی اپنی عبادت میں مشغول ہوں، تم ذرا صبر کرو، میں تم سے بات کرتا ہوں۔ وہ دونوں وہیں پہ کھڑے ہو گئے کہ کب یہ اپنی عبادت ختم کریں اور ہم ان سے پوچھیں کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ جیسے ہی وزیر نے اپنی عبادت پوری کی، اس کے بعد ان سے پوچھا، ہاں بتاؤ کیسے آنا ہوا۔ اس پہ وہ پوچھنے لگے، یہ جو باہر جوتا لگا ہوا ہے آخر اس کی کیا کہانی ہے؟ ایسا جوتا ہم نے تو کہیں نہیں دیکھا، وہ بھی بیش قیمتی اور اتنے بڑے پاؤں کا۔ اس پہ وہ فقیر بابا کہنے لگے کہ میں نے اللہ کی بہت عبادت کی تھی اور اللہ نے یہ مجھے تحفے میں دیا ہے۔ ایک رات میں سویا ہوا تھا اور میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تحفہ بھیجا ہے، تو بس یہ جب میں نیند سے اٹھا دیکھا تو یہ میرے سر کے پاس پڑا ہوا تھا، میں نے اس بیش قیمتی تحفے کو اٹھایا اور اٹھا کے ادھر لگا دیا تاکہ آتے جاتے لوگ بھی اس کی زیارت کر سکیں۔ اس پہ وہ لوگ بہت حیران ہوئے اور باہر آ کے جب جوتے کو دیکھنے لگے تو کہنے لگے، ہاں واقعی میں اتنا بڑا پاؤں کوئی انسانی پاؤں تو ہو نہیں سکتا، اور دوسرا کہ اس کے اوپر جو ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہیں وہ بھی بہت قیمتی ہے، جوتا تو نایاب ہی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے گاؤں میں چلے گئے، بس ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے، ایسے ہی آپس میں ایک دوسرے کو بتاتے گئے اور بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور سب کو پتہ چل گیا کہ ایک بزرگ کے پاس ایک بیش قیمتی تحفہ آیا ہے اور وہ بھی بہت زیادہ قیمتی ہے، انسانی تو نہیں لگ رہا۔ ایسے ہی لوگ آتے جاتے وہاں پہ جوتے کو دیکھتے، اور اب کیا وہاں پہ لوگ آتے جاتے اور ساتھ میں وہاں پہ پیسے بھی ڈال دیتے۔ جب بزرگ نے دیکھا کہ یہاں پہ اب لوگوں نے پیسے ڈالنا شروع کر دیے، اس نے وہاں پہ ایک چندے کا ڈبہ رکھ دیا اور لوگ وہاں پر آتے، پیسے ڈالتے اور بزرگ سے اپنے لیے دعا کا کہہ کے جاتے۔ اب یہی بات بادشاہ کو پتہ چلی، بادشاہ بہت زیادہ حیران ہوا، اس نے اپنے ملک میں منادی کروا دی کہ کل اس بزرگ کے پاس کوئی بھی نہیں جائے گا، کل میں جاؤں گا۔ بادشاہ اگلے دن صبح ہوتے ہی اپنے خادم خاص کے ساتھ گیا وہاں پر، اور جا کے اس نے دیکھا وہی بیش قیمتی اس نے جوتا وہاں پہ دیکھا، اس نے بھی باقیوں کی طرح اس میں پیسے ڈال دیے جو کہ غلہ پڑا ہوا تھا۔ اندر جانے لگا پر کسی نے بزرگ سے ملنے نہیں دیا، یہ کہہ کے کہ بزرگ یہاں پہ ہیں ہی نہیں، تو بادشاہ کو بنا ملے ہی واپس آنا پڑا۔ بادشاہ اپنے دربار میں واپس آیا اور پھر کیا سنتا ہے کہ وہ بزرگ تو وہیں پہ ہی تھے، بادشاہ سے جھوٹ بولا گیا ہے۔ بادشاہ کو بہت زیادہ غصہ آیا اور بادشاہ نے کہا کہ بس اب اس سے یہاں پر حاضر کیا جائے میرے دربار پہ، اب وہ خود یہاں پہ آئے گا اور اپنے جوتے کے ساتھ آئے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، ان کے سپاہی گئے اور جا کے بزرگ اور اس پہ جوتے سمیت اس کو اٹھا کے لے کے آ گئے اور کہا کہ بادشاہ نے بلایا ہے۔ اب یہ کیا، بزرگ جب وہاں پر آیا اور سر جھکائے کھڑا ہوا تھا، بادشاہ غصے سے کہنے لگا، تم نے ہم سے جھوٹ کیوں بولا؟ باقی بھی تو لوگ آتے ہیں وہاں پر، تم ان کی بھی تو سنتے ہو، میری کیوں نہیں سنی؟ میں تو بادشاہ ہوں، مجھے تو تمہیں سننا چاہیے تھا۔ اس پہ وہ بزرگ نے جب سر اٹھا کے اوپر دیکھا تو یہ کیا، بادشاہ تو دیکھ کے حیران رہ گیا، وہ بزرگ ہی تو وہ وزیر تھا جس نے یہ ثابت کرنا تھا کہ یہ دنیا بھیڑ چال ہے۔ بس یہ کیا تھا کہ اس نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور بادشاہ سے کہا کہ دیکھیں میں نے ثابت کر ہی دیا کہ دنیا بھیڑ چال ہے،
میں نے صرف کچھ نہیں کیا، ایک جوتا ہی لگایا تھا، ایک کو بتایا، ایک نے باقی سب کو بتایا، باقی سب بھی بھیڑ کی طرح سر جھکائے چلے آئے وہاں پہ، وہ بھی پیسے ڈالتے رہے، جبکہ کسی ایک نے ڈالے باقیوں نے ڈالنا شروع کر دیا۔ رعایا تو رعایا، بادشاہ سلامت آپ خود ایک بھیڑ نکلے، آپ بھی باقیوں کی طرح بھیڑ بن کے وہاں پر آ گئے اور انہی کی طرح آپ نے ڈال دیا وہاں پہ پیسے وغیرہ، کیونکہ میں بس یہ چاہتا تھا، میں آپ کو یہ ثابت کرنا چاہتا تھا جو کہ آپ نے مجھے کہا تھا۔ اب آپ نے دیکھ لیا کہ واقعی میں دنیا بھیڑ چال ہے، چاہے وہ کوئی بادشاہ ہے یا عام رعایا ہے یا پھر کوئی بھی ہے، وہ سب ایسے ہی کرتے ہیں، یہی ہماری دنیا کا قصور ہے۔ جو بھی انسان ایک بات کرتا ہے باقی سب بھی وہی کرتے ہیں، کوئی بھی کسی بات کی تحقیق میں نہیں جاتا اور نہ ہی یہ سوچتا ہے کہ واقعی میں یہ کام غلط ہے یا صحیح ہے۔ بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی بھی کچھ کرے یا کسی کی بات سنیں یا کچھ بھی کرنا چاہیں تو پہلے تحقیق کر لیا کریں، ایک بھیڑ کی طرح مت چلا کریں۔ اور یہ کہہ کے بادشاہ اپنی کرسی سے اٹھا اور وزیر کو اپنی کرسی پہ بٹھایا اور کہا کہ بس میری رعایا سن لو، میرے بعد اب یہی یہاں کا بادشاہ رہے گا، اور میں یہ جان چکا ہوں کہ مجھ سے بہتر یہ ملک چلا سکتے ہیں، اپنی سلطنت کو سنبھال سکتے ہیں۔ اور یہ کہہ کے سب خوش ہو گئے اور شادیانے بجانے لگے۔